اسٹوری ہب کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ بادشاہ بہادر شاہ ظفر خاندان مغلیہ کے آخری بادشاہ تھے۔ ان کی عمر کا آخری حصہ بڑا دردناک رہا۔ انگریزوں نے انہیں گرفتار کیا۔ ان کے سامنے ان کے عزیز قتل کیے گئے اور انہیں قید و بند کی تاریکیوں میں پھینک دیا۔ ان کا ایک ہاتھی تھا جس کا نام تھا مولا بخش۔ مولا بخش ایک قدیم اور معمر ہاتھی تھا۔ اس نے کئی بادشاہوں کو سواری دی تھی۔ اس ہاتھی کی عادتیں بالکل انسان کی سی تھیں۔ قد و قامت میں ایسا بلند و بالا ہاتھی ہندوستان کی سرزمین میں نہ تھا اور نہ اب ہے۔ یہ ہاتھی جب بیٹھا ہوتا تو دوسرے ہاتھیوں کے پورے قد کے برابر یا قریب قریب ہوتا۔ خوبصورتی میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا۔ کسی آدمی کو سوائے فوج اور پروٹوکول آفیسر کے پاس نہ آنے دیتا تھا۔ جس دن بادشاہ کی سواری ہوتی تھی، اس سے ایک دن پہلے فوجدار جا کر حکم سنا دیتا کہ میاں مولا بخش، کل تمہاری نوکری ہے، ہوشیار ہو جاؤ، نہا دھو کر تیار ہو جاؤ۔ جس وقت بادشاہ سلامت ہوادار سواری میں نکار خانے یعنی سلامی کا چبوترا کے دروازے سے برآمد ہوتے، مولا بخش چیخ مار کر 3 سلام کرتا اور خود ہی بیٹھ جاتا۔ جس وقت تک بادشاہ سوار نہ ہو لیں اور خواص نہ بیٹھ جائیں، کیا مجال ہے کہ جنبش کر جائے۔ جب بادشاہ سوار ہو جاتا اور فوجدار اشارہ کرتا تو فوراً کھڑا ہو جاتا۔ مختصر یہ کہ جب سواری سے فرصت پاتا پھر ویسا ہی مست ہوتا اور کسی کو قریب نہ آنے دیتا۔ جب شاہی فیل خانہ پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو مولا بخش نے دانہ پانی چھوڑ دیا۔ فیل بان نے جا کر سانڈرس صاحب کو اطلاع دی کہ ہاتھی نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ سانڈرس صاحب کو یقین نہ آیا۔ فیل بان کو گالیاں دیں اور کہا کہ ہم خود چل کر اسے کھلائیں گے، اور وہ 5 روپے یعنی آج کل کے لحاظ سے ہزاروں روپے کے لڈو اور کچھ کچوریاں ہمراہ لے کر ہاتھی کے تھان پر پہنچے اور شیرینی کا ٹوکرا ہاتھی کے آگے رکھوا دیا۔ ہاتھی نے جھلا کر ٹوکرے کو اس طرح مارا کہ اگر کسی آدمی کے لگتا تو کام تمام ہو جاتا۔ ٹوکرا دور جا گرا اور تمام شیرینی بکھر گئی۔ سانڈرس صاحب بولے، ہاتھی باغی ہے، اسے نیلام کر دو۔ چنانچہ اسی روز صدر بازار میں اسے لا کر کھڑا کر دیا، لیکن کوئی خریدار نہ ہوا۔ ایک پنساری نے 250 روپے کے بدلے خرید لیا۔ فیل بان نے ہاتھی سے کہا، لے بھائی، تمام عمر تو نے بادشاہوں کی نوکری کی، اب تقدیر پھوٹ گئی کہ ہلدی کی گرہ بیچنے والے کے دروازے تک چلنا پڑا۔ یہ سنتے ہی ہاتھی مارے صدمے کے کھڑے کھڑے زمین پر گرا اور کچھ ہی دیر میں جاں بحق ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی انہی جانوروں کی طرح اپنے دین کا وفادار بنائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔
شکریہ، السلام علیکم۔